آج یوم کشمیر پر ہم کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہیں. ہم انہیں یقین دلانا چاہتے ہیں کہ پاکستان کا بچہ بچہ آپ کے ساتھ ہے. ہمارے خون کے آخری قطرے تک ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور ہمارا آپ کا رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ. اس لیے ہمارے آپ کے رشتے میں جو ایک تقدس ہے، ایک متفقہ چیز ہے، اللہ کی رسی کو ہم مضبوطی سے تھام کر ہم بلا خوف و خطر کہہ سکتے ہیں کہ کوئی ہمارے نزدیک سپر پاور نہیں ہے. وہی ایک سپر پاور ہے، اللہ کی ہے. اس لیے ہمیں کسی طاقتور سے یا کسی ایسے اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اسلحے میں یا عددی برتری ہے افواج میں، اور اس لیے ہم کوئی کم تر ہیں. الحمدللہ پاکستان اور مسلمان امہ جو ہے، مسلم امہ، وہ اتنی طاقتور ہے، ان کے پاس اتنے وسائل ہیں کہ وہ دنیا کے ہر تشدد اور ہر یلغار پہ وہ جو ہے اس پہ جو ہے اپنا اس کو کور کر سکتے ہیں اور اس پر جو ہے وہ اپنا مسلط ہو سکتے ہیں. اب آ جائیے گا، میں یہ تو بنیادی طور پر آج کے 5 فروری کے ناطہ سے میں نے یہ پیغام دینا تھا آپ کے توسط سے پوری امہ کو، پوری قوم کو، اور خصوصاً کشمیری اور فلسطینی ہمارے جو مظلوم بھائی اور بہنیں اور بچے اور بچیاں ہماری وہ تکلیف میں، اذیت میں، کرب میں جو انہوں نے قربانیاں دی ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں، ان کی دلوں کی دھڑکن کے ساتھ ہیں، ان کے غم میں ہم برابر کے شریک ہیں. اور انشاءاللہ جب تک ان کو آزادی نہیں مل جاتی ہے تب تک ہم چین سے انشاءاللہ نہیں بیٹھیں گے. اور پاکستان ہمیشہ ان قوتوں کا بھی یہاں ہم مذمت کرتے ہیں جو ہندوستان یا فلسطین کی طرف نرم گوشہ رکھتے ہیں بلا ان مسائل کو حل کیے بنا. بالکل ہونا چاہیے. ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہم کسی کے ساتھ حالت جنگ میں جانا چاہتے ہیں یا جنگ کرنا چاہتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں ہر چیز کا، ہر مسئلے کا حل جو ہے وہ گفت و شنید سے ہے. ہر مسئلے کا حل مصالحت سے ہے. ہر مسئلے کا حل بھائی چارہ سے ہے. ہر مسئلے کا حل قرارداد جو بھی یونائٹڈ نیشنز میں ہوئی ہے، جو بالا ترین ایک بین الاقوامی ادارہ ہے، اس کے تابع ہونا چاہیے. سو اس لیے اس میں جو ہے پہلے ہی بہت دیر ہو چکی ہے اور کئی نسلیں اس دوران میں آ چکی ہیں اور کئی نسلیں جو ہے ان کا نقصان بھی ہو چکا اور کئی بہت سارے جو ہے جانیں ضائع ہوئیں. اور اسلام مسلمان ہونے کے ناطے سے ہمارا ایمان ہے کہ ایک شخص کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. تو جو بھی قتل گری یہاں کی جا رہی ہے کشمیر میں یا جو بھی روا کی جا رہی ہے فلسطین میں، وہ انسانیت کا قتل ہے. اور چونکہ انسانیت جو ہے ایک گلوبل ویلیج کے طور پر اس وقت آ چکی ہے ہمارے سامنے، سو اس لیے دنیا ساری کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے اور دنیا ساری کے ضمیر کو ہم جھنجھوڑتے ہیں کہ خدا را اس مسئلے کا پرامن طریقے سے حل کرے. یہ نہ ہو کہ پھر تیسری جنگ اس دنیا پر مسلط ہو اور وہ صفایا ہو، وہ نقصان ہو، کیونکہ اس وقت اٹامک پاورز آ چکی ہیں اور ہم نے دیکھا پہلے بھی جتنا انسانیت کا نقصان ہوتا ہے. اب آئیے گا الیکشن کے بارے میں. دیکھیں الیکشن جس حلقے میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، پہلے میں اس حلقے سے ذرا شروع ہوتا ہوں اور پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اوورآل پاکستان میں کیا اس وقت نقشہ ابھر رہا ہے اور کیا اس وقت کیا جا رہا ہے. میرے اس حلقے میں NA-122 یہ جو ہے جس میں میں ایک امیدوار ہوں، اس میں پہلے تو جو حلقہ جو پولنگ پلان بنا تھا اس میں اس کو رد و بدل کیا گیا کسی مخصوص ہدایت کے تحت. اور ماشاءاللہ جن کو وہ ذل سبحانی کو تاج پوشی کے لیے لائے ہیں، ان کے امیدوار کی حکم نامے پر اور ان کی انسٹرکشنز پر ان سے بیٹھ کر پہلے تو حلقہ بندیاں کی گئی ہیں. اس کے بعد حلقہ بندیوں سے یہ ہوا کہ پھر ریٹرننگ آفیسرز اور پریزائڈنگ آفیسرز اور پولنگ آفیسرز من پسند لوگوں کو بنایا گیا ہے. من پسند لوگوں کو بنایا گیا ہے. پھر وہ مستقلاً ان کے ساتھ جو ہے گفت و شنید میں ہے اور پوری پلاننگ کر رہے ہیں، جو ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں. اور پھر جو ان کو نظر آیا کہ 60,000 ووٹ یہیں جس جگہ پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی DHA ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی میں 60,000 ووٹ ہے، جو ووٹ وہ جانتے ہیں
کہ وہ ماشاءاللہ بہت پڑھا لکھا باشعور، اور وہ ایسا ہے کہ نہ وہ جھک سکتے ہیں، نہ ان کو مروب کیا جا سکتا ہے، نہ ان کو لالچ دی جا سکتی ہے، کیونکہ یہ ماشاءاللہ ایسا علاقہ ہے جہاں وہ کوئی پولیس یا کسی سے ڈرنے والے نہیں ہیں. یا وہ ریٹائرڈ فوجی ہیں، یا وہ ریٹائرڈ بیوروکریٹس ہیں، یا وہ متمول طبقہ ہے جو خواندہ ہے، پڑھا لکھا ہے اور بہت ہی باشعور طبقہ ہے. ان کو جب انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ 99% لوگ جو ہیں یہ باشعور ہیں، یہ میرٹ پر اپنی مرضی، اپنی ضمیر، اپنی سوچ، اپنی فہم، اپنی فراست کے مطابق ووٹ دیں گے، جو ان کے خلاف جائے گا نظر آ رہا ہے ان کو، ریٹن آن دا وال ہے، جہاں جہاں گئے ہیں ان کو اتنا بڑا بگ نو کا جواب ملا ہے. تو انہوں نے کیا کیا کہ ماشاءاللہ میاں کو ایک پولنگ سٹیشن میں ڈال دیا، بیوی کو دوسری پولنگ سٹیشن میں ڈال دیا، بچوں کو تیسری پولنگ سٹیشن میں ڈال دیا. ملازم تو خیر جو جس حلقے کے ہیں وہ جائیں گے ہی. اور پھر اس پر یہ ہوا کہ یہاں سے اٹھا کر ہمیشہ ڈی ایچ اے میں سکولز موجود ہیں، بلڈنگز موجود ہیں جو مختص کی جاتی تھیں، جہاں پولنگ روایتی طور پر ہمیشہ ہوتے رہے. ڈی ایچ اے کے اندر ہی ہوتے ہیں. ایک وارڈ کے قانون یہ کہتا ہے کہ اگر پی پی کا مطلب ہے میرے نیچے 4 صوبائی نشستیں آتی ہیں، وہ صوبائی نشست کا پولنگ سٹیشن اسی صوبائی نشست کے اندر ہی رکھنا واجب اور لازم ہے قانون کے مطابق، باہر نہیں پھینکا جا سکتا. اب انہوں نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے پولنگ سٹیشنز یہاں سے ڈی ایچ اے سے اٹھا کے کوئی چرن پنڈ میں پھینک دیا ہے، کوئی جو ہے اسی طرح دوسرے یعنی دور دراز علاقوں میں پھینکا ہے. حالانکہ 1 میل کے ریڈیس سے باہر نہیں جا سکتا، 1 میل کا ریڈیس، اس سے باہر پولنگ سٹیشنز کی قانون اجازت نہیں دیتا. انہوں نے اٹھا کے اس کو بھی سرے یعنی اس کو اٹھا کے پرے پھینکا ہے، اس قانون کو، اس ذائچے کو، اس ضابطے کو. اسی طرح انہوں نے دیہاتوں میں اٹھا کے پھینک دیے تاکہ ڈی ایچ اے کا ووٹر جو ہے وہ ہلکان ہو کر ڈھونڈتا رہے اور مل جائے تو پہلے بیوی کو ووٹنگ کے لیے ایک جگہ جائے، اس کے ریورس پہ الٹ پہ جا کے پھر جائے، پھر گاڑی وہاں تک نہیں جا سکتی، وہیکل نہیں جا سکتی، 2-2 2.5 میل پھر وہاں کھڑے کر کے پھر پیدل جائے، چنچی پر جائے، موٹر سائیکل پر جائے. اور مجھے بتائیں کہ ایسے میں آپ کیا ووٹر جو ہے وہ اتنا بھلا کشٹ کاٹتا ہے کہ وہ بھی ڈی ایچ اے کا ووٹر کہ وہ ایک طرف بیوی کو لائے گا، پھر اس کو جو ہے پیدل اتار کر گاڑی سے، پھر اس کو پتہ نہیں بیل گاڑی پہ بٹھائے گا یا چنچی پہ بٹھائے گا یا موٹر سائیکل کے پیچھے بچھائے گا، اس کا ووٹ کروا کے پھر اپنا ووٹ دینے وہ دوسری یعنی اپوزٹ سائڈ پر جائے گا. تو یہ میں سمجھتا ہوں پری پول ریگنگ کی بدترین، پاکستان میں بدترین یہ جو ہے مثال قائم کر دی گئی ہے. میں نے اس کے لیے درخواست دی، میں نے پنجاب الیکشن کمشنر کو میں خود ملا، وہ چوہان صاحب ہیں، اور وہاں ان کے نائب ڈوگر صاحب ہیں، ان کو انہوں نے دیا. انہوں نے کہا انویسٹیگیشن کریں موقع پر جا کے. اب اگر ڈپٹی کمشنر صاحبہ، اگر چیف منسٹر صاحب کی وہ عزیزہ ہوں تو پھر آپ کیا توقع کرتے ہیں کہ یہ لیول پلینگ فیلڈ ہوگا؟ انہوں نے کہا جا کے انسپیکشن کریں. رپورٹ عملے نے دی کہ یہ درست کہہ رہے ہیں، یہ آؤٹ آف جو ہے رینج بنایا گیا ہے، آؤٹ آف ریجن بنایا گیا ہے، اور یہ ان کو تکلیف دینے کے لیے بنایا گیا ہے. اور میاں بیوی کو اپارٹ پھینک کر ایک کا ادھر کرنا ایک کا ادھر کرنا، اس کا بھی جواز نہیں ہے. لیکن فرمانے لگے جی اب تو ہم بھیج چکے ہیں، اب چیف الیکشن کمشنر ہی کر سکتے ہیں. میں نے چیف الیکشن کمشنر صاحب کو بھی درخواست دی، میرے ایسوسیٹ جا کے وہاں ملے. وہ تو ماشاءاللہ سلطان سکندر صاحب تو صرف مخصوص لوگوں کو ملتے ہیں، ورنہ وہ ان کو جمع کروانی پڑتی ہے درخواست، وہ کہتے ہیں آپ کو جواب مل جائے گا. اور جواب مجھے لو لیٹر ملتا ہے کہ جناب سب چیزیں جو ہے وہ قانون اور ذائچے کے مطابق ہوئی ہیں، اور وہ جو ہے ہماری سرد خانے میں درخواست کو وہ جو ہے نظر کر دیا گیا، جس طرح ماشاءاللہ باقی چیزیں کرتے ہیں یہ. اب جب پرابلم ہے تو میں نے درخواست دی ہے کہ جناب یہ جو پریزائڈنگ آفیسر اور پولنگ آفیسرز جو آپ نے یہاں بنائے ہیں، یہ تو ہیں ہی مخالف گروپ کے دیے ہوئے نام ہیں.
اور یہ ان کے ساتھ روز میٹنگ کرتے ہیں، کمیونیکیشن میں ہیں، اور ان کو ہدایات ہیں کہ مخالف امیدوار کے پولنگ ایجنٹ کو نہیں آنے دینا، اور اگر آ بھی جائیں تو پھر ان کو اتنا تنگ کرنا ہے کہ وہ یا تو بھاگ جائے اٹھ کے یا اس کو بھگا دیا جائے۔ اور پھر یہ ہے کہ ان کی اسکیم، ان کو پتہ ہے کہ یہاں چونکہ اس حلقے میں سارے این 122 میں یہاں عمران خان از اے ہارٹ تھراب، دل کی دھڑکن ہے۔ ہم جہاں گئے ہیں پھولوں کے ہار نچھاور کیے گئے، لوگوں نے کہا آپ نہ بھی آتے تو بھی ووٹ خان کا تھا۔ تو وہاں انہوں نے یہ کیا ہے کہ ایک لڑائی کا ماحول بنائیں گے، اور اس لڑائی کے ماحول میں یا پولنگ بند کروا دیں گے، چونکہ ماشاءاللہ پریزائڈنگ آفیسر پولنگ آفیسر تو ان کے اپنے لگے ہوئے ہیں، اور وہ اس کی آڑ میں بند کر کے ہمارے پولنگ ایجنٹس کو نکال کے سٹفنگ کریں گے بیچ میں، یا پہلے سے بکسے جو بنائے ہوئے ہوں گے وہ بکسے ریپلیس کر دیں گے۔ اس سازش کا ہمیں انکشاف ہوا ہے۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ اگر کوئی ڈھٹائی سے بیٹھے بھی رہے تو فارم 45 یعنی کاؤنٹ کے بعد جو نتیجہ ہے اس کی مصدقہ نقل دستخط شدہ اور مہر شدہ جو پریزائڈنگ آفیسر ہیں، پولنگ آفیسر ہیں، اس کی ہمارے پولنگ ایجنٹ کو دینا لازم ہے۔ اور پھر پولنگ ایجنٹ کو بھی یہ ہمارے کو اختیار ہے کہ وہ اپنی سیل اس پر لگائے، تاکہ اس میں اگر کوئی ٹیمپرنگ ہو تو بعد میں وہ کہے کہ جی میری سیل کدھر ہے اس بیگ پر، اس بکسے پر۔ تو وہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ اس کو نہیں کرنے دینا، اور اس کو فارم 45 جو ریزلٹ کارڈ جس کو آپ کہہ لیں، اس پولنگ بوتھ کا یا پولنگ اسٹیشن کا، وہ بھی ان کو نہیں دینا۔ تو بعد میں ان کا یہ ہے کہ جب ترسیل کی جائے گی وہاں سے پریزائڈنگ آفیسر کاؤنٹ کر کے ریٹرننگ آفیسر کو بھیجے گا، تو جس گاڑی میں بھیجے گا وہ اس کے اندر بھی بکسے رکھے ہوں گے جو ریپلیسمنٹ کی کوشش کی جائے گی۔ اور پھر اگر وہ غلطی سے پہنچ بھی جاتا ہے ہمارے پہرے دار کے گائز میں اور اس کی جو ہے اسٹرکٹ اسکروٹنی میں، کیونکہ ہم نے یہ کہا ہے کہ وہاں سے نظر آپ کی ہلنی نہیں چاہیے جب تک آپ یہ سارا عمل کا جو ہے پہنچا نہیں آتے۔ اور پھر جب ریٹرننگ آفیسر کے پاس پہنچتا ہے تو ریٹرننگ آفیسر سیف روم میں اس سیکیور اس جگہ پہ جمع کروائے گا، کیونکہ وہاں بھی ریپلیس کر کے انہوں نے بعد میں کہنا جی کاؤنٹ کر لیں، سارا میڈیا آ جائے جی کاؤنٹ کر لیں، چونکہ وہ سٹفڈ جو ہے پولنگ بکسز ہوں گے، اور اس کے بعد وہ کہیں گے کہ یہ لے جی گنتی سامنے سب کے ہوئی ہے۔ تو یہ جو پہلے ہی ان کا اسکیم ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم نے درخواست دی ہے چیف الیکشن کمشنر کو، الیکشن کمشنر پنجاب کو دی ہے، اور تمام متعلقہ ہم نے اس کی CC کاپیز بھیجی ہیں چیف منسٹر کو۔ ماشاء اللہ یہ گورنمنٹ تو خیر چیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے، یہ ان کا تسلسل ہے، PDM کا یہ حصہ ہے، یہ اپوزیشن، یہ ذل سبحانی کی ٹیم ہے۔ تو یہ جو ماشاءاللہ یہ ہیں، انہوں کے خلاف ہم نے درخواست دی ہے کہ ان کو جو ہے یہ ری شفل کیا جائے، تمام جو ہمارا پریزائڈنگ آفیسرز اور پولنگ آفیسرز ہیں ان کو ری شفل کر کے ہماری کانسٹیٹیونسی سے باہر والے لوگ جو ہیں ان کو لایا جائے۔ وہ ٹیچر ہیں، وہ جو بھی آپ کے سرکاری ملازم ہیں، کوئی ہمارے وہ نہیں ہے، نہ ہمارا کوئی جاننے والا ہے، نہ ہمارا کوئی اس سے تعلق دار ہے، لیکن ہم نیوٹرل پریزائڈنگ آفیسر اور پولنگ آفیسر چاہتے ہیں، کیونکہ آرٹیکل 218 220 میں شفاف الیکشنز کروانا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی آئینی ذمہ داری ہے۔ اور اگر اس طرح سے انہوں نے ہمارے الیکٹوریٹ کا، ہمارے عوام پاکستان کا ووٹ پر ڈاکہ مارا، ووٹ کو عزت دینے والے ووٹ کو ڈاکہ مارنے پر جب تلے ہوئے ہوں اور جب عملہ ان کے ساتھ ملا ہوا ہو، تو پھر یہ الیکشن قوم کے ساتھ مذاق ہوگا، اور یہ مذاق ہم ہونے نہیں دیں گے، قوم ہونے نہیں دے گی۔ سو اگر آپ چاہتے ہیں کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے، آپ نے جو ظلم کرنا تھے وہ تو کر لیے پری پول ریگنگ کے، آپ نے ہم سے ہمارے قائد کو جو ہے وہ
اٹھا کے جیل میں ڈال دیا. آپ نے ہمارے قائد کو 1 2 3 4 اس طرح سے سزائیں کر کے آپ نے اس کو یہ بھی پورا اپنی جانب سے کوشش کر دی. آپ نے ہمارا بلہ چھین کر, سمبل چھین کر, آپ نے ہمارے ووٹرز کو جو ہے وہ ایک قسم کا بکھیر کے رکھ دیا, ہمارے امیدواروں کو بھی. آپ اس کے باوجود آپ اتنے خائف ہیں کہ یہ بغیر پروٹوکول کے, بغیر پولیس کے, بغیر 15-20 ڈالوں کے, بغیر یہ جو ہے گن مین اور سیکیورٹی گارڈز کے یہ علاقے میں نہیں جا سکتے, کہیں نہیں جا سکتے ووٹ مانگنے کے لیے, کیونکہ عوام کے دلوں میں محبت تو ہے ہی ہے خان کے لیے, لیکن جو غم و غصہ, غیظ و غضب, جو نفرت ان کے لیے ہے, جو ماشاءاللہ ذل سبحانی کو چوتھی مرتبہ تاج پوشی کے لیے لائے ہیں, یہ عوام نے اب چیلنج سمجھ لیا ہے, عوام نے اس کو اپنی توہین سمجھ لی ہے, عوام نے اپنی عزت اس پر جو ہے وہ کیا ہے. اور یہ لاوا اس طرح سے ابل رہا ہے کہ یہ 8 تاریخ کو یہ ووٹ کی شکل میں ایسے بری مار دے گا ان کو کہ یہ ذل سبحانی اپنی سیٹ سے ہار رہا ہے, یہ خواجہ آصف اپنی سیٹ سے ہار رہا ہے, اور ایک ہمارے کارکن کی ماں اس کو ہرا رہی ہے, اور یہاں یاسمین سہگل جیل سے ہی اس کو ہرا رہی ہے بری طرح سے, ڈاکٹر یاسمین راشد. تو یہ کسی کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ عوام کس کو ووٹ دینا چاہتی ہے, اس کے باوجود کہ ہمارے سمبلز کو تتر بتر کیا گیا ہے. میرا سمبل کے ہے, کے سے خان, کے سے کنگ خان, اور کے سے کوسا پہاڑ جیسا. ہم اس لیے انشاءاللہ ہم مضبوطی سے لڑیں گے. میرے نیچے 4 نشستیں ہیں, اس پہ بھی امپوسٹر کھڑے کر دیے ہیں جنہوں نے عمران خان کی تصویر لگا کے, اور انہوں نے بھی ووٹ پی ٹی آئی کے نام سے مانگنا شروع کر دیا ہے, حالانکہ ان کو ٹکٹیں بھی نہیں ملی ہیں. اور وہ دیکھیں کہ پی ٹی آئی کے ووٹ بینک سے اتنے خائف ہیں کہ ہر قسم کی جو ہے سازشیں کر کے وہ پی ٹی آئی کے ووٹ کو ڈیوائیڈ کرنا چاہتے ہیں. کوئی ماشاءاللہ کہتا ہے انڈیپینڈنٹ سے مل کر جو ہے وہ حکومت بنائیں گے. او بھائی, ایک تو ہم انڈیپینڈنٹ نہیں ہیں, یہ غلط فہمی نکال دیں. ہم پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں, پی ٹی آئی کے ڈسپلن میں ہیں جتنے بھی امیدوار اس وقت کھڑے ہوئے ہیں. آپ ان کو انڈیپینڈنٹ کا خدا را نام نہ دیں, وہ تو جو مرضی کہتے رہے ہیں ہمارے سیاسی مخالفین. آج ہم الیکشنز بھی کروا رہے ہیں, اور ویسے بھی پاکستان تحریک انصاف ایز اے پولیٹیکل پارٹی, سیاسی جماعت کے طور پر, آئینی اور قانونی طور پر وہ ابھی قائم اور دائم ہے. اس لیے یہ ابہام نہیں ہونا چاہیے. ہم سے صرف سمبل ہم سے صرف جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے لیا, جو ہمیں بکھیر کر, ہم تو ایک بلہ لینے گئے تھے, انہوں نے جہیز کا سامان پورا دے دیا, اور اس لیے اس جہیز کے سامان کو ہم نے پھر بھی روبو کالز کے ذریعے, ہم نے اپنا جو ہے پرچیوں کے ذریعے, ہم نے جیو فینسنگ کے ذریعے, ہم نے اپنے ہر ووٹر کو پرچی پہنچا دی ہے کہ یہ ہمارا آفیشلی نامینیٹڈ عمران خان کا سپاہی ہے, عمران خان کا امیدوار ہے, تحریک انصاف کا امیدوار ہے. لہذا وہ جو ہے جو امپوسٹرز ہیں, جو رانگ نمبر والے ہیں, وہ کوئی بھی ان کو ووٹ نہیں دے گا. اور میں نے سائیوال بھی گیا تھا, وہاں فقید المثال جو ہے استقبال بھی ہوا اور بہت بڑا جلسہ بھی ہوا, اور اس میں بھی میں نے کہہ دیا کہ جو ڈیفائی کرے گا پارٹی ڈسپلن کو, جسے ووٹ ٹکٹ نہیں ملی ہے, تو وہ مہربانی کر کے وہ دستبردار ہو جائیں اس کے حق میں جس کو ٹکٹ ملی ہے. اور اگر وہ دستبردار نہ ہوئے تو میں نے وہاں مقامی پارٹی کے صدر کو میں نے ہدایات جاری کر دی ہیں کہ ان کے خلاف کارروائی کر کے ان کو پارٹی سے نکال دیا جائے, تاکہ یہ ابہام نہ رہے کہ یہ کینڈیڈیٹ ہے ہمارا یا یہ امیدوار ہے ہمارا. میں 1 منٹ عرض کر کے پھر آپ کو سارے آپ کے سوال اکٹھے جواب. تو یہ جو ہے آپ دیکھیں کہ جب یہ الیکشن انشاءاللہ 8 تاریخ کو ختم ہوگا, اور جب ووٹ کی کاؤنٹ آپ کے سامنے آئے گی, تو پھر ماشاءاللہ یہ ذل سبحانی جن کو جو سزا یافتہ تھے, جب دنیا میں کہیں سنا ہے کہ سزا یافتہ شخص جس کے پرپیچول وارنٹس عدالتی نکلے ہوئے ہوں,
اس کو امبیسڈر کا فرض ہوتا ہے کہ وہ گرفتار کرے، گرفتار کر کے ڈپورٹ کر کے، اور انہیں اڈیالہ جیل جانا تھا، لیکن ان کو ریڈ کارپٹ دے کر ہیتھرو ایئرپورٹ سے ہمارا امبیسڈر بٹھاتا ہے. یہ دنیا میں کبھی نہیں ہوا ہے. اور پھر ہمارے جب وہ اسلام آباد ایئرپورٹ پر آتے ہیں تو بائیو میٹرک مشین وہاں چل کر ان کے استقبال کے لیے جاتی ہے. یہ بھی کبھی سنا ہے ہمارا، جبکہ بائیو میٹرک مشین کی جب عمران خان صاحب جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے بائیو میٹرک کے ہائی کورٹ کے کمرے میں موجود ہیں، تو وہاں سے ان کو جس طرح سے گرفتار کیا گیا، جس طرح سے وکلاء پر تشدد ہوا، جس طرح سے ہائی کورٹ کے عملے کو زد و کوب کیا گیا، جس طرح سے وہاں شکست و ریخت اس کی فرنیچر کی گئی، اور جیسے ان کو گرفتار کیا گیا، وہ سپریم کورٹ نے اس کو کہا کہ یہ گرفتاری نہ صرف کالعدم غیر آئینی ہے بلکہ سینکچوری آف جسٹس، یعنی عدالتی اس جو انصاف کا ایوان کے اندر سے اس کو گرفتار کرنا، یہ اس ایوان کی یعنی عدالتی ایوان کی بھی تضحیق ہے، توہین ہے. کسی نے ایکشن لیا؟ کسی نے اس گرفتاری پر، رینجرز نے جو گرفتار کیا تھا، کسی نے رینجرز کو پروسیکیوٹ کیا؟ وہ کرمنل ٹریسپاس تھی، وہ تشدد وکلاء پر کیا گیا، وہ عمران خان کو رف اپ کر دیا گیا، وہ ہائی کورٹ کے حملے کو زد و کوب کیا گیا، وہ ہائی کورٹ کے شکست و ریخت کی گئی. کیوں اس پہ ایکشن نہیں ہوا؟ ہمارا شخص تو ایک اونچی سی بول بھی بول دے تو اس کو پکڑ کے تو جیل میں بند کر دیتے ہیں. کیا یہاں پر جلتے ہیں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ اور حکومت کے؟ کیوں نہیں گرفتار کیا جبکہ سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ یہ غیر آئینی ہے، یہ غیر قانونی ہے، یہ جرائم کا ارتکاب کیا گیا، اور سپریم کورٹ نے عمران خان کو رہا کیا. اور یہی ماشاءاللہ جج صاحب جو اب جنہوں نے سزا کی ہے عمران خان کو، اور سزا بھی حد سزا، 14 سال سے زیادہ سزا ہے ہی نہیں. محمد بشیر نے یہ تاریخ میں پہلی مرتبہ مکمل یعنی آخری حد تک سزا دی ہے، اور جو وہ دھجیاں اڑائی ہیں قانون کی سارے کیسوں میں، جس طرح سے عمران کو وکیل نکال دیا گیا، وکیل کو نہیں کرنے دی گئی، نہ وکالت کرنے دی گئی، جس طرح سے سرکاری وکیل کو کھڑا کر دیا گیا اور سرکاری وکیل کے جونیئرز کو کھڑا کر دیا گیا، جس طرح جیل میں امجد پرویز جو نواز شریف کا وکیل ہے، جو لندن میں نواز شریف کے ساتھ بیٹھا ہوا اس کا لیگل ایڈوائزر بھی ہے، اس کو یعنی استغاثے کا وکیل رکھ کر توشہ خانہ میں اور القادر کیس میں وہ وکالت کر رہے ہیں، جبکہ سپریم کورٹ کہہ چکی، فل بینچ سربراہی تھی اس وقت قاضی فائز عیسیٰ کی، مگر وہ 2017 تھا، آج 2024 ہے. اس میں انہوں نے کہا کہ کوئی سرکاری جو ہے محکمہ وہ پرائیویٹ وکیل نہیں رکھ سکتا، اس لیے کہ سرکاری وکیل اٹارنی جنرل، ایڈیشنل اٹارنی جنرل، ڈپٹی اٹارنی جنرل، اسسٹنٹ اٹارنی جنرل، اسٹیٹ کاؤنسل، ایڈوکیٹ جنرل، ایک ظفر موج سرکار کے پاس وکلاء کی ہے جن کو بڑی بڑی تنخواہیں اور مراعات ملتی ہیں جو عوام کے ٹیکسوں سے ہوتی ہیں، تو پھر پرائیویٹ وکیل اس کے اوپر کیسے رکھا جا سکتا ہے؟ سپریم کورٹ کا بڑا واضح اس پر فیصلہ ہے، لیکن نواز شریف کا وکیل رکھ کر اس میں سزا کروائی گئی توشہ خانہ کے، اور میکسیمم سزا کروائی گئی. اور یہ امجد پرویز نواز شریف کا وکیل، یہ تھا الیکشن کمیشن کا وکیل، مجھ سے پوچھیں. اور سارے کیسز میں اسی طرح ایسا ہو رہا ہے کہ پرائیویٹ وکیل رکھے جا رہے ہیں. رضوان عباسی پرائیویٹ وکیل رکھا گیا ہے، سرکاری وکیل نہیں رکھے گئے. سرکاری وکیلوں پر جانے کیوں اتنی موٹی فیسیں. سو اگر آپ دیکھیں تو اس طریقے سے جو ہے ان کو جو سزائیں کی گئی ہیں وہ انشاءاللہ اپیلوں میں سزائیں آپ کو ہوا ہوتی ہوئی نظر آئیں گی. اور 8 تاریخ کو جب ورڈکٹ آئے گا، چونکہ عوام کا جو میں نے عرض کیا کہ سونامی کی طرح ان کا ایک کھول رہی ہے ان کی اندر، اور وہ اس کو چیلنج سمجھ کے اب انشاءاللہ الیکشن جوک پولنگ سٹیشنز پر جائیں گے اور عمران خان کے کینڈیڈیٹس کو وہ الیکٹ کروائیں گے. اور آپ کو 8 کی شام کو، 8 کی رات کو آپ کو ذل سبحانی واپس لندن جو ہے کہ جہاز لے کر جاتے ہوئے نظر آئیں گے، اور جاتے ہوئے یہ کہتے سنیں گے، گونج آئے گی، اور مجھے کیوں بلایا. اچھا اب سوالوں کے جواب کی طرف آ جائے. یہ بتا دیں کہ بلاول بھٹو نے بھی الیکشن پہ سہولت کاری پہ کل جلسے میں کہہ دیا ہے کہ ہم کسی صورت برداشت نہیں کریں گے، ہوگا تو ہم پروٹیسٹ کریں گے. تو کیا آپ اس معاملے پہ
ये पार्टी के साथ जाएंगे अगर जो होगी ये गांधी वगैरह तो पहले ही आप इंकशाफात कर सकते देखें जो हमारे सामने है, आप लोगों के सामने है। मैंने अगर कोई उस पर ऐसी बात की हो जो रिकॉर्ड के बरक्स हो तो आप मुझे बता दीजिए। लेकिन ये देखें, ये हमारा हक है। हमारे साथ जो भी हमारे साथ इस मामले में इंसाफ और कानून पर जो भी बात करेंगे, बिल्कुल हम अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। अगर वो समझते हैं हम ये सही बात कर रहे हैं तो वो हमारे साथ हम नवा होना चाहते हैं, हम बिल्कुल करेंगे। और अगर वो उनकी बात सही है तो हमें कोई ऐसा मुज़ायका नहीं है कि हम उस बात को क्यों ना उसको अपनाएं और अपने जो हमारा पहले ही से मौक़िफ़ है हम यकीनन उसकी सपोर्ट करेंगे। एक इधर से एक इधर से। पोलिंग एजेंट थे वो उठा लिए गए थे, मैं भी सलगी का वोटर हूँ, मैंने भी देखा इसी तरह हुआ। तो क्या उस वक्त ये चीज़ दुरुस्त थी जो आज आप प्री वोट रेगिंग की बात करें? दूसरी ये बताइएगा, आपने कश्मीर की बात की, आर्टिकल 370 किसके दौर में लगा? और अगर उस वक्त इमरान खान की हमसायों से दोस्ती होती तो क्या आर्टिकल 370 लगता? देखें, ये आर्टिकल जो 370 को डिलीट किया गया लगा तो आपको पता ही है कि उस वक्त बहुत पहले से था। ख़त्म उस वक्त किया गया है, ख़त्म उस वक्त किया गया है। और ख़त्म होने पर जाहिर है कि पाकिस्तान ने कभी उसको तस्लीम नहीं किया है। और पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये बड़ा क्लियर है कि जब तक उसको अनडू नहीं करते आपसे कोई बात नहीं हो सकती है। ये हमारा मौक़िफ़ है। आज दोस्ती का हाथ बढ़ाना बिना उस शर्त के और अनकंडीशनल दोस्ती का हाथ बनाना, मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान के मौक़िफ़ के अगेंस्ट है। जो दूसरी बात आपने की वो देखें, कभी ऐसे हालात ना थे, 2018 में कभी ऐसे ना था। अब मैंने रैली का अगले दिन ऐलान किया तो यहाँ बेबहा पुलिस सारी आ गई। तो मैंने कहा